بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا اردو کا دوسرا لیکچر ہے۔ جیسا کہ کل آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ان کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی، ان کا تعارف ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور کیا کیا انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ یہ سب چیزیں کل ہم نے دیکھ لی ہیں۔ آج ہم جو ہمارا یہ پہلا چیپٹر ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ہم خلاصہ دیکھیں گے اور اس کے جو مین پوائنٹس ہیں اس میں وہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ پہلے ہم نے اس چیپٹر کی پوری ریڈنگ کی ہوئی ہے، اب ہم دوسری مرتبہ اس کے ریویژن کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو مختصراً انداز میں دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا باتیں ہیں جو اہم بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ہجرت کہتے کسے ہیں۔ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہجرت کہلاتا ہے۔ اب یہ جو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ منتقل ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا تھا وہ مشکل ہو گیا تھا۔ مشرکین مکہ نے اس کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم جو ہے مدینہ ہجرت کر جاؤ کہ جہاں تمہارے لیے احکام اسلام پر پابندی سے عمل کرنا نسبتاً آسان ہوگا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر منتقل ہو گئے۔ تو یہ نبوت کا 13واں برس تھا کہ جب مشرکین مکہ نے، جیسا کہ میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہے، کہ بہت سے ظلم و ستم جو ہے وہ ڈھانا شروع کر دیے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور تمام صحابہ تقریباً ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ اور یہ بات جو ہے قریش مکہ کو، مشرکین مکہ کو معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے مختلف تدبیریں کرنا شروع کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ تو آخر کار ابو جہل جو تھا اس نے یہ طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تو جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی اسی رات کو جو ہے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم پڑ گیا کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور خود جو ہے وہ رات گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ گھر سے نکل کے روانہ ہو گئے، اور وہاں سے انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ قرارداد کی ہوئی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ روانہ ہونا تھا۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل سور میں آپ نے جا کے پناہ لی۔ جبل کہتے ہیں پہاڑی کو، سور جو ہے پہاڑی کا نام ہے، وہاں جا کر آپ نے پناہ لی۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا تھی قریش کے بارے میں، یعنی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، یہ جو ہے رات کو جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور دن کو یہ جا کے قریش مکہ کے حوالے سے خبریں لیتے تھے کہ وہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں اور ان کا کیا منصوبہ ہے۔ جبکہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جو تھیں یا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، یہ کھانا وغیرہ بنا کر جو ہے وہ 3 راتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پہنچاتی رہیں۔ اور قریش کو معلوم ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نکل چکے ہیں اور روانہ ہو چکے ہیں مکہ سے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پیچھا کیا، یہاں تک کہ وہ اس غار تک پہنچ گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ وہاں پہنچ کر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے ہمارے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، تو وہ ذرا خوف زدہ ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، تم ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہوا بھی ایسے ہی کہ انہیں جو ہے وہ معلوم نہ ہو سکا کہ غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ کیا قریش نے کہ ایک اشتہار دیا کہ جو کوئی بھی ان دونوں کو قید کر کے لائے گا، گرفتار کر کے لائے گا، ان کو 100 اونٹ جو ہے وہ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ تو یہ 100 اونٹ کے حوالے سے جب بات کی گئی تو سراقہ بن جہشم یہ ایک شخص تھا، اس نے لالچ میں آ کر یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا اور اس نے کوشش کی کہ انہیں جو ہے وہ پا لیا جائے، اور یہ ہوتا ہوتا جو ہے ان تک پہنچ گیا۔ جب یہ ان کے قریب پہنچا تو اس نے ایک فال نکالی تیر کے ذریعے کہ ان کو گرفتار کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو جواب جو ہے وہ نہیں میں آیا، لیکن اس نے سوچا کہ 100 اونٹ کا جو ہے انعام ہے، صرف فال کی بنیاد پر جو ہے میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس کی وجہ سے اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھا کیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر ان کے پیچھے سوار ہوا، لیکن جب جیسے ہی آگے بڑھا اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ زمین کے اندر دھنسنے لگ گئے، تو اس نے یہ جان لیا کہ یہ جو ہے کچھ اور ہی نشانیاں ہیں، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے خصوصی کرم ہے، خصوصی عنایت ہے، یہ اس بات کو سمجھ گیا۔ تو اس نے پھر یہ کیا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس نے امان نامہ جو ہے وہ طلب کر لیا، امان طلب کر لی کہ میں جو ہے آپ کو نہیں پکڑتا،
آپ جو ہے مجھے امان نامہ لکھ دیجئے۔ تو اس کے بنیاد پر جو ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر جو ہے وہ امان نامہ انہیں لکھ دیا۔ یوں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دوبارہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب مدینہ کی طرف وہ پہنچے تو مدینہ والے جو ہے ان کا انتظار کر رہے تھے کافی دنوں سے۔ صبح سے وہ آتے اور دوپہر تک جب کوئی نہ آتا تو وہ واپس چلے جاتے، لیکن اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے تو ایک یہودی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیوں کے ذریعے پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا انتظار مسلمان کافی عرصے سے کر رہے تھے۔ تو اس نے جو ہے پھر باقیوں کو بلایا، باقیوں کو آواز دی کہ یہ جو ہے تمہارے نبی آگے ہیں جن کا تمہیں انتظار تھا۔ تو باقی سب لوگ جو ہے وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے خوشی کے مارے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور پورا مدینہ کے جو پہاڑیاں تھیں وہ تکبیر کی آواز سے بلند ہو گئی۔ یہ سارا کا سارا ہمارا اس کا خلاصہ تھا، اس کی بنیاد پر آپ یہ کریں گے، اور ہمارا جو اس کا ماخذ ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح کچھ الفاظ معنی ہیں جو ہم نے اس میں بیان کیے ہیں، جیسا کہ اختصار پسندی، یعنی کہ بات کو مختصر کرنا اس کا مطلب ہے۔ بوسہ گائے خلائق، مخلوق جہاں بوسہ دیتی ہے، خلائق کہتے ہیں مخلوق کو، یعنی کہ ایسی مقدس جگہ جہاں مخلوق بار بار جاتی ہے اور اس کو وہاں جانا اپنا شرف اور اپنی عزت سمجھتی ہے۔ چشم انتظار، انتظار کرنے والی آنکھ، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، انتظار مطلب انتظار کرنے والی۔ حافظ عالم، زمانے کی حفاظت کرنے والا، حافظ مطلب حفاظت کرنے والا، عالم مطلب دنیا یا زمانہ۔ دار الامان کہتے ہیں امن کی جگہ، دار کہتے ہیں کسی جگہ کو یا گھر کو، امان مطلب امن کی جگہ۔ قرائن کہتے ہیں اندازے یا نشانیاں، جیسا کہ یہودی نے قرائن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ محبوس کہتے ہیں قیدی، نوخیز کہتے ہیں نوجوان، ہمتن یعنی کہ بھرپور توجہ سے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس کے الفاظ معنی جو مزید بھی دیے ہوئے ہیں کتاب کے اندر، پہلے آپ کو لکھوائے بھی ہوئے ہیں، مزید جو کتاب کے پیچھے دیے گئے ہوتے ہیں وہ تمام کی تمام آپ کر لیں گے، اور یہ خلاصہ بھی آپ اس کا یاد کر لیں گے، اور یہ جو ہے ہمارا مزید سے آپ کو سباق میں بھی کام آتا ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔